السلام علیکم سامعین حضرات، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ راوی ریٹائرڈ ملک صفدر حیات DSP۔ بات معمولی سی تھی لیکن معمول سے ہٹی ہوئی تھی، اسی لیے خاص ہو گئی۔ میں اس غیر معمولی دستک کو نظر انداز نہ کر سکا اور بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ وہ فروری کے اختتامی دن تھے، مگر ابھی تک سردی کا زور باقی تھا۔ گاؤں دیہات میں ویسے بھی رات جلد اتر آتی ہے۔ ان دنوں 7 بجے تک لوگ رات کا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے بستر میں دبک چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک جاگتے ہیں۔ اس کے بعد دیہات اور دیہاتی ماحول گہرے سناٹے میں ڈوب جاتا۔ اس روز میں لگ بھگ 8 بجے تھانے سے اٹھایا تھا۔ رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے نہیں یاد میں کس وقت نیند کی مہربان آغوش میں جا پہنچا۔ 10 بجے آنکھ دستک کی آواز پر کھلی۔ تھوڑے سے وقفے سے دوسری دستک ہوئی اور میں اپنے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دوران میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہی کانسٹیبل ہوگا جو کسی فوری ضرورت کے تحت مجھے بلانے آ گیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے کی حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے تھانے آنے والی پکار کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ انہی خیالوں میں چلتے ہوئے میں دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دروازے کی کنڈی گراتا، ایک مرتبہ پھر وہی مخصوص دستک سنائی دی۔ ایک لمحے میں میرے دماغ نے اس خیال کو رد کر دیا کہ دستک دینے والا کوئی پولیس اہلکار ہوگا۔ اس دستک میں ایک نرمی، دھیما پن اور احتیاط پائی جاتی تھی، جیسے وہ کسی دستے ہنائی کی کار فرمائی ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ایک پستہ قامت عورت سفید چادر میں لپٹی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، باقی پورا جسم ٹاسے کی وسیع اور اس چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی مخصوص چمک اور اس اصرار کے باعث اندازہ لگایا کہ وہ عورت تھی۔ کیا بات ہے بی بی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک پردہ پوش عورت کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا اور اس احساس میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ چادر کے پیچھے اس کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی اور ایک سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ تھانے دار جی، میں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے میں پورا دن ادھر تھانے میں بیٹھتا ہوں، تم صبح آ کر مجھ سے مل لینا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ایک تو اتنی رات کے میرے پاس آئی تھی اور وہ بھی سیدھی میرے کوارٹر کے دروازے پر۔ اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ کسی خاص معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ہنگامی سلسلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے جواب نے اسے تھوڑا سا مایوس کیا، لیکن وہ ہمت نہ ہاری اور بولی، تھانے دار جی، تھانے میں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر سلامو کو پتہ چل گیا کہ میں تھانے آئی تھی تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ یہ سلامو کون ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا گھر والا جی، نقاب کے پیچھے سے اس کا جواب آیا۔ نام سلام دین ہے اس کا، لیکن بچپن سے بگڑ کر سلامو ہو گیا اور اب تو سبھی سے سلامو کہتے ہیں۔ سر دس میری سمجھ میں یہ آیا کہ اپنا کوئی ازدواجی جھگڑا لے کر میرے پاس آئی ہے اور اس معاملے کو مجھ سے محدود رکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا، اپنے گھر والے کی شکایت کرنے آئی ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو ماکھا کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ مشتاق عرف ماکھا سلامو کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلامو کا ماکھا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، کوئی خاص نہیں جی، بس آپ ان دونوں کو حریف سمجھ لیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالی، اس نے جواب دیا۔ اقبال بی بی عرف بالی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ سلطان پورہ۔ سلطان پورہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ماکھا بھی سلطان پورہ میں ہی رہتا ہے؟ نا جی، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی، یہ مردود فرید نگر میں رہتا ہے۔ میں نے سلطان پورہ اور فرید نگر دیکھ رکھے تھے۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان صرف ایک ریلوے لائن تھی۔ اس سنگل ٹریک ریلوے لائن پر لاہور سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے لاہور تک ٹرین چلتی تھی۔ اس وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ ابھی تک میرے اور بالی کے درمیان دروازے میں کھڑے کھڑے یہی سوال جواب ہوا تھا۔ اس دوران میں وہ سہمی ہوئی چکنا نظروں سے بار بار ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ ابھی تک کوئی سنگین بات سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے تسلی دینے والے انداز میں بالی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تنہائی میں تم سے بات کروں گا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم صبح تھانے آ کر مجھ سے ملو۔ وہ ایک مرتبہ پھر محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، بڑی مشکل سے موقع نکال کر آئی ہوں، پھر شاید میں ہمت نہ کر سکوں۔ آج تو اتفاق سے سلامو کہیں گیا ہوا ہے، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتا۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا کر اس کی پوری بات سن لوں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور بالی سے کہا، تمہارا گھر والا کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ مکیوال گیا ہے، اس نے بتایا اس کی واپسی صبح کو ہوگی۔ میں تمہاری کہانی سننے کو تیار ہوں،
میں نے تشفی امیز انداز میں کہا، تم میرے کمرے میں پہنچو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے میں تھانے جاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، ہاں یہی میرا مطلب ہے، اور اس وقت بھی تم تھانے کے ہاتھے میں ہی ہو۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم سب کی نظر بچا کر اس طرف کیسے نکل آئی ہو۔ جب میں سب کی نظر بچا کر ادھر آ ہی گئی ہوں تو آپ بھی تھوڑی نظر کرم کریں جناب۔ وہ لجاجت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھے کوارٹر کے اندر بلانے میں آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو یہی میری بات سن لیں، ویسے میں اتنی خطرناک بھی نہیں ہوں۔ آخری جملہ اس نے عجیب سے انداز میں ادا کیا، پھر بولی، ادھر تھانے میں جا کر آپ سے بات ہوگی تو پھر یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور سلاموں۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں تذبذب کے عالم میں تھا، اسے کوارٹر کے اندر بلانا ٹھیک تھا اور نہ ہی وہاں کھڑے رہنا بات کرنا مناسب تھا۔ مجھے کشمکش کا شکار دیکھ کر بالی نے کہا، تھانے دار جی میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر آپ میری بات سننے کو تیار نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ کل کلاں کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا تو پھر مجھ سے سوال نہ کرنا کہ بالی جب تمہیں اتنا کچھ پتہ ہے تو پھر بتایا کیوں نہیں۔ بالی نے بات ایسی کی تھی کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کوارٹر ایک کمرے اور سین پر مشتمل تھا۔ کمرے میں بستر کی چارپائی کے علاوہ بیٹھنے کے لیے کرسی موجود تھی۔ میں نے بالی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا، تاہم کسی لاشعوری احتیاط کے پیش نظر میں نے کمرے اور کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھلا رہنے دیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے بالی سے استفسار کیا، ہاں اب جلدی سے بتاؤ تم کیا جانتی ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ماکھا کے ارادے بہت خطرناک ہیں، وہ کسی بھی وقت سلاموں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ ماکھے کو تھانے بلا کر دبکا ماریں تاکہ اپنے دل سے یہ خیال باہر نکال دے۔ تمہارے دل میں ایسا خیال کیوں آیا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ چند روز پہلے ان دونوں میں خاصی منہ ماری ہوئی تھی، بالی نے بتایا، اس کے بعد ہی ماکھے کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اس نے تلخ کلامی کے دوران میں سلاموں کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی؟ تم نے بتایا ہے وہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، ذرا ان کے حریف ہونے کی بھی وضاحت کر دو۔ تھانے دار جی، بالی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سلام اور ماکھا کو مرغ لڑانے کا شوق ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ وہ مرغوں کی لڑائی پر شرطیں بدتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک مرغ مقابلے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ماکھے نے سلاموں کو دھمکی دی۔ وہ چند میں خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ہر کام میں بے ایمانی چلتی ہے۔ میں نے جس مرغ مقابلے کا ذکر کیا ہے نا، اس نے غلطی سراسر ماکھے کی تھی۔ ایک موقع پر چینا بازی جیت رہا تھا، ماکھے نے دھاندلی کی اور چینا کی ٹانگوں پر چھری سے ایک ضرب لگا دی۔ سلاموں غصے کا بہت تیز ہے، غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماکھے کی بے ایمانی پر سلاموں نے اسے گالی دی، پھر ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ بات تلخ کلامی سے آگے بڑھی تو انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ وہاں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے خطرہ ٹال دیا، لیکن ماکھے نے بڑے خطرناک انداز میں سلاموں کو دھمکی دی کہ وہ اسے مزہ چکھا دے گا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار جی شاید آپ کو پتہ نہیں، ماکھا لڑائی بھڑائی اور بدماشی کے کاموں کا ماہر ہے۔ فری نگر کے تمام لوگ اس کی غنڈہ گردی سے ڈرتے ہیں، مجھے اسی لیے بہت تشویش ہے۔ تم نے اپنے خامد کو نہیں سمجھایا کہ اس مرغ بازی سے باز آ جائے؟ میں نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، ایسے کاموں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولی، سلاموں میری سنتا ہی کہاں ہے؟ ادھر میں نے زبان کھولی، ادھر اس کی لات مکہ شروع۔ میں اپنی ہڈیوں کا بہت سرما بنوا چکی، اب مجھ میں اور مار کھانے کی ہمت نہیں۔ مجھ سے تو وہ چینا زیادہ خوش قسمت ہے۔ سلاموں کسی محبوبہ کی طرح اس کے نخرے اٹھاتا ہے، بعض اوقات تو مجھے اس مرغے سے حسد ہونے لگتا ہے اور میں اپنے دل میں اس خبیث کے لیے نفرت محسوس کرتی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں برہمی، ناپسندیدگی اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں میں کوئی لڑاکا مرغا ہی ہوتی، شاید اس طرح اسلاموں کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہوتی۔ آخری الفاظ اس نے بڑے حسرتناک انداز میں ادا کیے تھے، اس کے اظہار سے دکھ ٹپکتا تھا۔ بالی نے مجھے اسلاموں کے مشاغل کے بارے میں جو کچھ بتایا، اگر اس میں دروغ گوئی کو کوئی دخل نہیں تھا تو پھر وہ بیچاری واقعی ہمدردی کی مستحق تھی۔ جن بیویوں کے شوہر اور گھرانوں کے سربراہ مرغ بازی، بٹیر بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی اور دیگر مختلف قسم کی بازیوں کے عادی اور شوقین ہوتے ہیں، اس شوق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنا لیتے ہیں، وہ بیویوں اور گھر والے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو گردو پیش میں ایک گہری نگاہ ڈال کر دیکھ لیں۔ والی اپنے شوہر کے لیے پریشان تھی۔ ایک مرغ باز گنڈا اس کے شوہر کا دشمن ہو گیا تھا اور اس دشمنی کا سبب مرغ بازی تھی۔ سلاموں کا چینا اگر ماکھے کے مرغ کو بچھاڑنے کی کوشش نہ کرتا تو ان مرغ بازوں کے بیچ تلخ کلامی نہ ہوتی۔ میں نے بالی سے چینا کے بارے میں چند سوال کیے۔ اس نے بتایا کہ سلاموں کا مرغا سفید اور سمئی رنگ کا تھا، چت کبرہ ہونے کے باعث اس مرغ کو چینا کہا جاتا تھا، جبکہ ماکھے بدماش کا مرغا سرخا کہلاتا تھا۔ سرخ رنگ کے اس مرغ میں کوئی پر کالا بھی تھا۔
لیکن بحیثیت مجموعی و سرخی نظر آتا تھا۔ چینا اور سرخا کی لڑائی نے ماکھے کو اسلاموں کا دشمن بنا دیا تھا۔ میں نے بالی کو گہری نظر سے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے بالی، میں نے تمہاری شکایت نوٹ کر لی، تم فکر نہ کرو، میں ماکھے کو صبح ہی تھانے بلواتا ہوں۔ اگر تمہاری بات میں سچائی ہوئی تو میں اس سورما کی وہ کھچائی کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، اور تمہارا گھر والا جب مکی وال سے واپس آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس کے بھی کان کھینچوں گا۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے، اور وہ بھی تم ایسی ننھی منی بیوی پر جس میں شوہر کی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے چادر میں لپٹے ہوئے بالی کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ میری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چادر کے اندر کسمس آئی، پھر ڈرے سہمے لہجے میں بولی، تھانے دار جی ایسا غصب نہ کرنا، اگر سلاموں کو پتہ چل گیا کہ میں نے نہیں چلے گا اسے پتہ، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں طریقے سے سمجھاؤں گا، اسے تم پر شک نہیں آئے گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، وہ واپس آئے تو تم اسے کہنا تھانے سے کوئی بلانے آیا تھا، تھانے دار اسے ملنا چاہتا ہے، پھر وہ خود ہی سمجھ جائے گا، اس طرح تم پر بات نہیں آئے گی۔ وہ تشکر امیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مزید تسلی تشفی دی تو میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کوارٹر کا بیرونی دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر بالی کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ پستہ قامت عورت میری سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اس کی باتیں۔ وہ جو شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی اس کی نوعیت بہت معمولی تھی، مگر اس کی آمد کا انداز بہت پراسرار تھا۔ ایک طرف اپنے شوہر سے بہت خوفزدہ تھی اور دوسری جانب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں تنہا اتنی رات کو گھر سے نکل کر تھانے پہنچ گئی تھی۔ تھانے بھی کیا پہنچی، وہ تو سیدھی میرے رہائشی کوارٹر میں چلی آئی۔ بہت کچھ سامنے نہیں تھا اور اسے سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا اگلی صبح میں ماکھے کو تھانے بلوا کر پوچھ تاچھ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں بالی کے بارے میں بھی تحقیق ضرور کراؤں گا۔ اس کی پراسرار آمد نے میرے ذہن میں الجھن زدہ خیالات کا ایک جال سا بن دیا۔ میرے حساب سے اسے تھانے آ کر اس قسم کی شکایت درج کرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام سراسر سلاموں کا تھا۔ اگر وہ اس سلسلے میں فعال نہیں تھا تو بالی اسے کسی بھی طرح اکسا سکتی تھی۔ میں نے بالی، سلاموں اور ماکھے کو ذہن سے جھٹکا اور لحاف میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں مجھے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی۔ ماکھا مضبوط جثے کا مالک ایک پہلوان نما شخص تھا۔ اس کی چال ڈھال، ڈیل ڈول اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا تعلق معاشرے کے کس طبقے سے ہے۔ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے ایک مستند بدماش نظر آتا۔ اس نے سفید تہبند پر سرخ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور گریبان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے بلانے پر 2 کانسٹیبل کے ساتھ تھانے آیا اور اس وقت معصوم صورت بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اس سے کہا، بیٹھ جاؤ، پھر ایک کرسی کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھ سے پوچھنے لگا، سرکار آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ بس ایسے ہی، میں نے کندھے اچکائے، تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرے جواب نے اسے اور الجھا دیا۔ مجھ سے ملنے کے لیے؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ماکھا سنا ہے تمہارے اندر بہت گرمی بھری ہوئی ہے، تم کیا کھاتے ہو؟ پتہ نہیں جناب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن تمہارے گریبان اوپر سے نیچے تک کھلا ہوا ہے، کیا کسی حسینہ کے عشق میں تم اپنا گریبان چاک کر رکھا ہے یا واقعی تمہیں سردی نہیں لگتی؟ وہ گڑبڑا گیا، جناب ایسی بات تو کوئی نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، جب تمہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح سردی لگتی ہے اور تم کسی عورت کے عشق میں مبتلا نہیں تو پھر گریبان کھلے لیے کیوں گھومتے ہو؟ وہ جی بس عادت سی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آدھی مجرم ہو کیا؟ وہ چونک کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے جناب؟ گریبان کھول کر رکھنا شفا کا چلن نہیں بلکہ بدماشوں کا وتیرہ ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور بدماشی سنگین جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ میرے مسلسل گھورنے سے وہ تھوڑا سا جذبیز ہوا۔ سرکار لگتا ہے کسی دشمن نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان، اور جلیبی کی طرح سیدھے اور ببول کے مانند سادہ انسان۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی طنز بھرے لہجے میں کہا، تمہارے کسی چاچے مامے نے مجھے نہیں بھڑکایا، بلکہ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم کھلی بدماشی کرتے ہو۔ فرید نگر کے لوگ تم سے خوفزدہ اور نالا ہیں۔ اور میں نے دانستہ رک کر تھوڑا سا توقف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو آس پاس کے علاقے بھی تمہاری غنڈہ گردی سے محفوظ نہیں۔ تم نے سلطان پورہ کے اسلاموں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جان سے مارنے والی بات میں نے اپنی طرف سے لگائی تھی تاکہ اس کے تاثرات کھل کر سامنے آ سکیں۔ مجھے اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا سلاموں آپ کے پاس میری کوئی شکایت لے کر آیا تھا؟ میں نے اس کا سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھا، ماکھے تھانے دار میں ہوں یا تم؟ وہ اسے نوکے استفسار پر فکرمند نظر آتے مجھے تکنے لگا۔ ظاہر ہے جناب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں تھانے دار ہوں تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ سوال میں کروں گا، تم صرف جواب دو گے۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے مزید کہا،
کیا یہ بات درست نہیں کہ تم نے سلامو کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ جناب میں نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، وہ کمزور احتجاج کرتے ہوئے بولا۔ البتہ پچھلے دنوں ہمارے دماغ کسی بات پر ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے تو مجھے گندی گالی دی تو میں تیش میں آ گیا اور میں نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ تم دونوں میں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ مرغوں کے مقابلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اس نے تعامل کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا، اور اس گڑبڑ کا مسبب بھی تم ہی تھے۔ ایک مرحلے پر سلامو کا چینا تمہارے سرخا کو پچھاڑنے والا تھا اور تم نے چینے کی ٹانگوں پر چھڑی رسید کر دی، جس پر سلامو آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے تمہیں گالی دے دی۔ آپ کو جس نے بتایا ہے بالکل غلط بتایا ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ میں نے چینے کی ٹانگوں پر چھڑی سے ضرب نہیں لگائی، بلکہ میں تو چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے اپنے سرخا کو حوصلہ بڑھا رہا تھا تاکہ چینا اس پر حاوی نہ ہو پائے۔ چینا اور سرخا پر ریسرچ کرنا میرا موضوع نہیں تھا، مرغ اور مرغ باز رہیں ایک طرف، میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ ماکھا نے اگر واقعی سلامو کو کسی قسم کی دھمکی دی تھی تو اس دھمکی پر عمل کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بالی نے مجھ سے اس حد تک مدد طلب کی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ماکھی کو تیز نظر سے گھورا اور تنبیہی انداز میں کہا، تم کس بلندی کے بدماش ہو، یہ تو میں بعد میں ناپ لوں گا، فی الحال کان کھول کر سن لو۔ سلامو کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں ہی سمجھوں گا۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسے تم پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لو، مرغ بازی کو مرغوں تک ہی محدود رہنے دو، ورنہ میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، اور یہ سلاخیں حوالات کی بھی ہو سکتی ہیں اور جیل کی بھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں نے مزید ہدایت کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یقین تھا اس تاکید اور تنبیہ کے بعد وہ سلامو کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اس دن کسی بھی وقت سلامو بھی تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا، مگر میری توقع پوری نہ ہو سکی۔ یا تو وہ مکی واد سے واپس نہیں آیا تھا یا پھر بالی نے میرا پیغام اس تک نہیں پہنچایا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا پیغام وصول ہو جانے کے باوجود بھی وہ میری طرف نہ آیا ہو۔ بہرحال اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز صبح ہی صبح بالی اور سلامو تھانے میں رکھے تھے۔ میں حسب معمول جب کوارٹر سے تھانے پہنچا تو انہیں برآمدی میں بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ میں نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ وہ اچھے خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بیٹھنے کو کہا، انہوں نے کرسی سنبھال لی۔ میں نے تنقیدی نظر سے سلامو کا جائزہ لیا۔ بالی کی نسبت وہ خاصا قداور تھا، دونوں قامت میں ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ سلامو دبلا پتلا اور عام سی صورت کا انسان تھا۔ اس وقت وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ ایک بات سے مجھے قدرے حیرت ہوئی، بالی نے پورے بدن کو لپیٹنے کے بجائے ایک دوپٹہ عام انداز میں اوڑھ رکھا تھا، جس سے مجھے اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ اس رات مجھ سے ملاقات کے لیے اس نے پردے کا خصوصی اہتمام کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ ایسی نہ تھی۔ بالی بس قد سے مار کھا گئی تھی، ورنہ اس کا شمار جاذب نظر اور دلکش و حسین جمیل عورتوں میں ہوتا تھا۔ وہ دونوں متذبذب انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ بات کہاں سے شروع کریں۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ سلامو زندہ سلامت میرے سامنے موجود ہے، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ ان کی آمد کا سبب تشویشناک نہیں ہوگا۔ میں نے سلامو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو کل میرے پاس آنا تھا، کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ وہ کسی آنے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بالی کی طرف تکتے ہوئے استفسار کیا، میں نے پرسوں اپنا ایک بندہ تمہارے گھر بھیجا تھا جس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ سلامو گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، کیا تم نے اپنے خامد کو پولیس کے اہلکار کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ میں نے سلامو کی نظر میں بالی کی پوزیشن کو صاف کی تو تشکر بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس سے قبل کے میرے سوال کا جواب دیتی سلامو بول اٹھا، مائی باپ۔ اس کے انداز میں عجز و انکسار تھا۔ آپ کا پیغام تو مجھے مل گیا تھا، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے حاضری نہیں دے سکا۔ اوئے مصروفیت کے گھوڑے، میں نے اسے گھڑکا، کیا تمہیں مرغ بازی سے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ تھانے میں آ کر جھانک سکو؟ یاد رکھو، یہ مرغ بازی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ جی ہم چینے کی وجہ سے صبح صبح آپ کے پاس آئے ہیں، سلامو کے بجائے بالی نے کہا۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوچھا، چینے کو کیا ہوا؟ کسی ظالم نے اسے ختم کر دیا، سلامو نے زخمی لہجے میں بتایا۔ بالی تڑک کر بولی، کسی ظالم کو کیوں کہتے ہو سلامو؟ سیدھی طرح ماکھا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہو سکتا ہے یہ ماکھی کی کارروائی ہو، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں نے اسے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے نام لینا ٹھیک نہیں۔ تمہاری سادگی اور ڈھیلا پن تمہیں ضرور ڈبوئے گا، بالی نے غصیلے انداز میں کہا۔ چینے کو ختم کرنے میں صرف اور صرف ماکھا ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس نے تمہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں اس 4.5 فٹ سینہ کا تنتنا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس رات مجھے یکسر مختلف دکھائی دی، شوہر سے ڈرنے والی، اس سے پٹنے والی، اور ہر حال میں اس کی خیر خواہ ایک وفاشار دبو بیوی۔ لیکن اس وقت اس کے مزاج کا رنگ ڈھنگ ہی دوسرا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی تھی جیسے اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلامو اس کے سامنے جس طرح بھیکا بلا بنا بیٹھا تھا، اس سے تو یہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ گھر میں حالات اس سے بالکل مختلف ہوں گے جیسا بالی نے بیان کیے تھے۔ یقیناً بالی ہی اپنے خامد کی ٹھکائی کرتی ہوگی اور سلامو کی ہڈیوں کا فاس فاس بنانے کا کوئی موقع نہیں گنواتی ہوگی۔
بالی کی شخصیت اس کے تضاد نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلامو نے میری طرف دیکھتے ہوئے رنجیدہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، چینے کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، چینا نامی اس لڑکا مرغ کو کب اور کہاں موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ بالی نے جواب دیا، جناب چینا مردہ حالت میں ہمارے گھر کے باہر سیڑھیوں پر پڑا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور یہ آج ہی صبح کا واقعہ ہے۔ میرا مطلب ہے ہم نے آج ہی سے دیکھا ہے۔ چینا رات کے وقت کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ گھر کے اندر سین میں اس کا ڈربہ بنا ہوا ہے، سلامو نے بتایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کل شام خود اپنے ہاتھوں سے اسے ڈربے میں بند کیا تھا۔ کیا تم صبح سے خود ہی کھولتے ہو؟ جی، چینا سے متعلق تمام تر ذمہ داری میں ہی نبھاتا ہوں، سلامو نے کہا۔ بالی کو ان معاملات میں ذرا دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا، چینے کا مردہ حالت میں تم لوگوں کی دہلیز پر پایا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ گزشتہ رات کوئی شخص چپکے سے تمہارے گھر کے سین میں اترا تھا۔ وہ شخص چینے کو ڈربے سے نکال کر باہر لے گیا اور چینے کی موت کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہو سکتا ہے۔ میں چینے کی موت کے بارے میں یہ سوال و جواب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس عظیم الشان قتل میں مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس طرح میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماکھا اس واقعے میں کس حد تک ملوث ہو سکتا تھا۔ بالی نے ایک مرتبہ پھر زوردار انداز میں کہا، تھانے دار جی، چینے کی موت کا ذمہ دار ماکھا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارے اس یقین کا سبب کیا ہے بالی؟ وہ بولی، دیکھیں نا جی، ماکھا کے لیے چینا خطرے کی کسی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ اس گاؤں اور آلے دوالے کے تمام علاقوں پر چینا ہی ایک ایسا شاہزور ہے جو ماکھا کے سرخا کی ناک کی لکیریں نکلا سکتا ہے۔ ماکھا کو اپنی بدماشی برتری خطرے میں نظر آتی ہوگی، اس لیے اس نے چینے کو اپنی راہ سے ہٹا دیا۔ یہ بہت ہی کینہ پرور شخص تھا جناب۔ مجھے تو ڈر ہے اگر آپ ماکھا کا کوئی ٹھیک ٹھاک بندوبست نہ کیا تو اسلاموں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو سلامو؟ بالی کی بات کے اختتام پر میں نے اس کے شوہر سے پوچھا۔ وہ بولا، جناب میرا چینا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوائیں۔ سلامو، کسی مرغ کی موت اور ایک انسان کے قتل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس احمق کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالفرض اگر یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ تمہارے چینے کو کس نے مارا ہے تو بھی میں اس فرد مذکورہ کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی اسے جرم کی پاداش میں عدالت میں گھسیٹ سکتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کا وقفہ دے کر دوبارہ کہنا چاہا، یہ ٹھیک ہے، قانون کی ذخیرہ کتابوں میں جانوروں کے بارے میں بہت سے ایکٹ درج ہیں، خصوصاً پالتو جانوروں کے حوالے سے۔ اس صورت میں تمہارے پاس چینے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور لائسنس ہونا ضروری ہے۔ قانون سے مدد لینے کے لیے قانونی تقاضے بھی پورے کرنا پڑتے ہیں۔ تمہارے چینے کا معاملہ اتنا جاندار نہیں کہ تمہیں عدالت سے کچھ وصول ہو سکے۔ حاصل وصول کے الفاظ پر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کو انگڑائی لے کر بیدار ہوتے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ چینے کی موت کے ذمہ دار شخص سے کچھ ہرجانہ وصول کر کے دیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، چینا ہی میرے معاش کا ذریعہ بھی تھا۔ یہ بات بالی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھی، لیکن سلاموں کے سامنے میں نے اپنی معلومات کا اظہار نہیں کیا اور وعدہ کرنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے سلاموں، پہلے مجھے اس واقعے کے ذمہ دار تک پہنچنے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس شخص کو نچوڑنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ بالی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، ذمہ دار تو آپ کی نظر کے سامنے ہے، میں تو کہتی ہوں آپ ہرجانے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں اور چینے کے بدلے ماکھے کا سرخا میں لا دیں، اسی طرح حساب برابر ہو جائے گا۔ بالی کسی پیاس کی طرح پرت در پرت کھل رہی تھی۔ بقول خود یہ وہی عورت تھی جسے چینا سے نفرت تھی، کیونکہ اس کے مطابق سلاموں نے چینا کو اپنی توجہ اور محبت کا مرکز و محور بنا رکھا تھا اور اب وہ خود ہی چینا جیسے ایک پرند کو دوبارہ گھر میں لانے کی تجویز دے رہی تھی۔ نظریات اور خیالات میں اتنا بڑا تضاد خالص معنی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ویسے بھی اس کی طرف سے محتاط ہو چکا تھا۔ میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی تھی، حالانکہ سرکاری کوارٹر میں ہونے والی شبینہ ملاقات میں اس نے مجھے ہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ بالی پر مزید ریسرچ کی ضرورت تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں حتی الامکان معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بالی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے بارے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بالی، میں دیکھتا ہوں کیا صورت بنتی ہے۔ اگر ماکھا چینا کی موت کا ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو میں اس کا سرخا تمہیں دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی وارننگ دینا ہوگی کہ وہ تمہاری طرف کا رخ نہ کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اس بدماش کا کیا بھروسہ، بعد میں وہ سلاموں کا دشمن ہو گیا تو ہمیں کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کا شافی بندوبست کروں گا، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے سے رخصت ہو گئے۔ چینے کی موت کو اتنا بڑا اور اہم واقعہ نہیں تھا کہ میں فوراً ان کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دیتا۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری معاملات تھانے میں موجود تھے۔ میں سلام اور بالی کے جو کچھ کر سکتا تھا ان کا میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اس روز دوپہر کے بعد میں نے ماکھے کو تھانے بلوا لیا۔ وہ اس طلبی پر خاصا الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوانے کے بعد سخت لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے تم نے میری ہدایت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس مرتبے سے بیٹھنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔
اور اس کی مزاج پرسی کے لیے اکٹھے کٹے پولیس اہلکار کو بھی کمرے میں بلوا لیا۔ وہ چکنا نظر سے میرے اشارے کا منتظر تھا اور ماکھی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سیٹنگ اور میرے سوال نے ماکھی کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ایسی کیا خطا ہوگی مائی باپ؟ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ سلاموں سے دور رہنا، میں نے کڑک کر کہا۔ سرکار، وہ دیدے پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے کہے الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ آپ یقین کریں، جب سے میں آپ سے مل کر گیا ہوں اس وقت سے اب تک میں نے سلاموں کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی سلطان پورہ میں قدم رکھا ہے۔ دور رہنا اور کسے کہتے ہیں جناب؟ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سی بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جملہ نامکمل رہ گیا۔ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر؟ میں نے کہا، کیا واقعی پچھلے 2 دن سے تم نے سلاموں کو نہیں دیکھا؟ میں نے 16 نے صحیح کہہ رہا ہوں جناب۔ اور آج صبح والے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون سا واقعہ جی؟ اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ اس کا بے ساختہ انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اس کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مزید گھسنے کا خاطر کہا، میں چینے کی موت والے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا چینا مر گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کی مل جل تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں، یہ بات تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ چینا آج صبح سلاموں کے گھر کے دروازے پر مردہ پایا گیا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ملی ہے۔ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، چینے کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تمہارا نہیں تو تمہارے کسی چیلے چانٹے کا ہوگا، ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں چینا اور اس کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس واقعے پر میں نے اس تنومند سانٹ ساخت کانسٹیبل سے تھوڑا بہت کام لیا، اسی مقصد کے لیے وہاں موجود تھا۔ چند خوفناک ٹھڈے اور دھواں دار لات مکہ کھانے کے بعد بھی جب ماکھا نے اپنا بیان نہ بدلا تو مجھے ماننا پڑا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، چینے کے معاملے میں واقعی ملوث نہیں تھا، ورنہ ایک مرغ کی موت کو قبول کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اگر وہ یا اس کا کوئی گرگا چینا کی موت کا ذمہ دار ہوتا تو ماکھا زبان کھولنے کو مار کھانے پر ترجیح دیتا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ملزم اور جرائم پیشہ افراد کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد آمیز حربوں کو بھی استعمال میں لانا پڑتا ہے، لیکن انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہ بھی سکہ بند لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اتنے آسان نہیں ہوتے کہ شرافت سے اپنا جرم قبولتے ہوئے منت سماجت کریں کہ انہیں جلد از جلد جیل میں ڈال دیا جائے۔ البتہ شریف شہریوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کیا جاتا ہے، انہیں بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عمومی رواج یہی اور بیشتر تھانے اس مزاج کے زیر اثر کام کرتے تھے۔ آج کل سنا ہے عوام کو پولیس سے بہت زیادہ شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ آواز خلق و نکارہ خدا جانتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ یہ صورتحال کسی لمحہ فکرے سے کم نہیں، بس محسوس کرنے کی بات ہے۔ میں نے ماکھے کو رخصت کرنے سے پہلے سے مزید ہدایات دی اور کہا، تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح و شام باقاعدگی سے تھانے میں حاضر ہو گے۔ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح میری ہدایت پر ساتھ کرتا چلا گیا۔ چینے کی موت کوئی سنگین معاملہ نہیں تھا، لیکن میں ماکھا کے حدود میں رکھنے کے لیے پیشبندی کر رہا تھا۔ بہرحال وہ بنیادی طور پر ایک بدمعاش تھا، ایسے ویسے بھی لگام میں رکھنا ضروری تھا۔ اس بات کے امکانات محدود نہیں ہوئے تھے کہ وہ سلاموں یا بالی کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتا۔ آئندہ 3-4 روز میں کوشش کر کے میں نے سلاموں اور اس کی بیوی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی۔ وہ دونوں قریبی رشتہ دار تھے اور ان کی شادی بڑے حادثاتی انداز میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصراً ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔